السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں آج کا جو وراثت کے بارے میں سبق ہے وہ نمبر 4 ہے، جس میں ہم نے پیچھے جو بھی پڑھا ہے وراثت میں مردوں میں 14 وارث، عورتوں میں 9، اب ان کو گروپوں میں تقسیم کیا۔ پہلے گروپ میں تو زوجین آئیں گے، میاں بیوی، ایک ٹائم پہ ایک ہی ہو سکتا ہے، یا میاں بھی یا بیوی۔ دوسرے گروپ میں بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، یہ وارث آئیں گے۔ تیسرے گروپ میں اصل وارث، اصول جسے کہتے ہیں، اس میں باپ، دادا، ماں، دادی، نانی، یہ ایک گروپ میں آئیں گے۔ حواشیوں میں ہر طرح کے بہن بھائی، حقیقی، ستیلے، بیٹے یعنی ان کے، اور چاچا وغیرہ، اطراف کے رشتہ دار جن کو بولا جاتا ہے، وہ سارے اس میں آئیں گے۔ تو یہ 4 گروپ ہیں جن کو وراثت ملتی ہے۔ جتنے بھی وارث ہیں وہ یہ 4 گروپوں میں یہ آ گئے ہیں، لے کے ہم آئے ہیں۔ دیکھیں ان گروپوں میں رکھنے کا یہ فائدہ ہے کہ جیسے مرنے والے کی اولاد نہ ہو تو بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ فروع میں کوئی مذکر مؤنث نہ ہو، اور اصل میں کوئی مذکر نہ ہو یا مؤنث نہ ہو، تو ان کو یہ حالت میں یہ ملے گا۔ تو اس سے یہ بڑا فائدہ ہو جاتا ہے کہ بندہ یہ کہے جی مرنے والے کے بیٹا بھی نہ ہو، پوتا بھی نہ ہو، بیٹی بھی نہ ہو، تو یہ پھر اس میں بندہ یہ فروع میں وارث کوئی نہ ہو۔ جیسے کلالہ کا جو مسئلہ بنتا ہے بہن بھائیوں کو پھر ہی ملتا ہے جب فروع میں مذکر نہ ہو اور اصل میں مذکر نہ ہو، اور خیافیوں کو پھر ملتا ہے جب فروع میں مؤنث نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ان گروپوں کا پھر یہ فائدہ ہے کہ بندہ ایک ہی وقت میں یہ سارے نام آ سکتے ہیں گروپ کا نام لینے سے۔ تو ان گروپوں میں ان کے نام گروپوں کے اور گروپوں میں کون کون سے وارث ہیں یہ بھی ذہن میں ہونی چاہیے وراثت سیکھنے سے پہلے۔ تو یہ 4 گروپ اپنے پاس نوٹ کریں، لکھ لیں، اور یہ کون کون سے ان کے نام ہیں گروپوں کے، اور کون کون سے ان کے وارث میں ان کے میں وارث آتے ہیں۔ جیسے پوتا، پڑپوتا بھی ہو سکتا ہے ان میں، لیکن وہ لکھا اس لیے نہیں ہے کہ اتنا دور کا پیش آتا نہیں ہے کہ مرنے والے کا پڑپوتا بھی ہو۔ پڑپوتا ہو بھی پر اس کو ملنے کے لیے شرط ہے کہ پوتا نہ ہو اور بیٹا نہ ہو، تو یہ پھر بڑا مشکل صورتحال بنتی ہے کہ ان پڑپوتے تک بھی مال جائے وراثت، اس لیے ہم نے وہ نہیں لکھا۔ اسی طرح پردادا بھی وارث ہو سکتا ہے، لیکن اتنا دور کا پیش آتا نہیں ہے۔ ہاں مرنے والے کا عام طور پہ باپ ہی ہوتا ہے، باپ نہ ہو تو دادا ہوگا، تو اتنا دور کا پیش کم ہی آتا ہے۔ لیکن اگر ہو بھی پردادا لیکن باپ ان کو محروم کر دے گا دادے پردادے کو، تو اس لیے بہت کم صورتحال بنتی ہے کہ مرنے والے کا پردادا بھی ہو، اگر ہو تو اس کو حصہ بھی مل سکتا ہے بشرطے کہ باپ دادا نہ ہو۔ تو اسی طرح آگے تک بھی مال جاتا ہے، لیکن اتنا دیکھیں ان کے حصے نہیں ہوتے، دادا ہو یا پڑپوتا ہو یا پوتا ہو، یہ کسی کا لیتے ہیں۔ جیسے دادا نہ ہو، باپ نہ ہو تو دادا، دادا نہ ہو تو پڑپوتا، دادا پردادا لے گا۔ اسی طرح بیٹا نہ ہو تو پوتا لے گا، پوتا نہ ہو تو پڑپوتا لے گا۔ لیکن یہ ہم پوتے تک ہی رکھتے ہیں کیونکہ اتنی الجھنے والی بات بنے گی جب اتنے وارث لکھ دیں گے، لیکن ہاں اتنا دور کا پیش آتا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ 4 گروپ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اور ان کے نام اور ان میں وارث۔ حواشیوں میں بہن بھائی ہیں ہر قسم کے، خیافی، حقیقی، الاتی، اور چاچا، ستیلے چاچا، ان کے بیٹے، یہ سارے ان میں آئیں گے حواشیوں میں۔ تو یہ گروپ اور ان کے نام اور ان میں مذکر مؤنث وارث یہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔